I'll start with you ज़िया. पहले मुझे आप ये बताइएगा कि इस वक्त मजमूई तौर पर वहाँ माहौल क्या है, सूरत हाल क्या है, यहाँ से जो वफ्द गया हुआ है, क्या बात हो रही है, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो तो ये है कि हुकूमत साजी के लिए कोशिशें हो रही हैं और आम आवाम भी जो है तो हुकूमत के जो है ऐलान के इंतज़ार कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मुश्किलात लोगों को काफ़ी हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात है, समाजी मुश्किलात है, माशी मुश्किलात हैं और सबसे बड़ी सियासी मुश्किलात पैदा हो रही हैं यहाँ पे, क्योंकि हुकूमत कोई है नहीं है, एक इंटरम सेटअप चल रहा है। दूसरी तरफ से यह है कि जैसे आपने कहा कि हुकूमत साजी हो रही है, तो उस हवाले से भी ये हो रहा है कि जो एक हफ्ते के लिए जैसे आपने बताया कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि तालिबान के अंदर भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि जो कि चाहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया जो चाहती है कि ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, तो उस हवाले से बातचीत चल रही है और उनका ये भी कहना है कि जो दीगर तालिबान के साथ इस वक्त जो जिन जमातों ने इत्तेहाद किया, जिसमें हिज़्ब इस्लामी के भी लोग हैं, गुलबर हिकमत यार की पार्टियां है, इसके अलावा डॉक्टर अशरफ गनी के भाई जिन्होंने तालिबान की सपोर्ट की है, तो उनको भी शामिल करने के लिए बातचीत का जारी है। खलील रहमान हक्कानी जो हैं, तो वो इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक हैं इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, और इसी वजह से ये इसको जो है तो मौखर किया गया है। और इसके साथ साथ दूसरा ये है कि तालिबान के अंदर ये भी एक बातचीत चल रही है कि जब हुकूमत फार्म हो तो जो शरीयत का निफाज हो वो किस किस्म की हो, कि इस वक्त जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। नए कॉन्स्टिट्यूशन में जो शरीयत होगी तो वो उसको किस तनाज़ुर में देखा जाएगा, आया वही शरीयत होगी जो 1996 से 2001 तक थी, या अब ये नए सिरे से एक जो जिस तरीके से दुनिया में तब्दीली आ चुकी हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी आ चुकी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी के तनाज़ुर में उसको उस शरीयत को नाफिज किया जाएगा, तो उसमें ये होगा कि ख़वातीन की नुमाइंदगी की इम्कानात बढ़ सकते हैं। इस वक्त काबुल में ख़वातीन भी प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनका मुतालबा यह है कि जब हुकूमत बने तो उनको भी शामिल किया जाए। ये देखें, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले 1996 से 2001 तक तालिबान की हुकूमत थी तो ख़वातीन इस तरह प्रोटेस्ट नहीं कर सकती थी। अभी ये ख़वातीन को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दे रहे हैं। गो कि आज एक थोड़ा सा नाखुशगवार वाक़या उस वक्त पेश आया जब ख़वातीन प्रोटेस्ट करने के लिए सदारती महल की तरफ जा रही थी, चूँकि वहाँ पे पाबंदी है तो उनको वहाँ पर रोका गया। लेकिन बहरहाल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, न सिर्फ काबुल में बल्कि हेरात में भी प्रोटेस्ट ख़वातीन कर रही हैं अपने लिए। और सबसे बड़ी है कि फॉर्मेशन के लिए, हुकूमत की फॉर्मेशन के लिए अभी बताया जा रहा है कि ये आखिरी मरहले में ये पहुंच रही है और कुछ ही दिनों में इसकी हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, अब जरा मुझे ये भी बताएं कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि जो तश्कील की डिले है वो यही है कि वो स्ट्रेटजी मजीद बन रही है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो पुराने तालिबान नहीं करते थे और अब जो नए तालिबान वही हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी तब्दील होती है। ख़वातीन को आप कह रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट में, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट के अंदर कुछ शेयर देने की बात भी चल रही हो, तो ओवरऑल क्या माहौल है? क्योंकि हमने देखा कि जाहिर है उसके बाद से एक सिचुएशन थोड़ी वहां टेंस रही। कुछ लोगों का जिंदगी वहां बहाल हो रही है, कुछ उन्हें मामूल पे आती जिंदगी अपनी लग रही है। आपके इंटरेक्शन हुआ है लोगों के साथ पब्लिक में? जी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है और लोग जो है अभी आज सबसे बड़ी जो बात हुई है वो ये है कि 15 अगस्त के बाद जब से तालिबान ने टेक ओवर किया तो आज यहाँ पे बैंकों ने अपना कारोबार शुरू किया है। लोगों ने आज बाकायदा बैंकों से अपने पैसे भी निकाले हैं। इसके अलावा जो काबुल की मनी ट्रांसफ़र और इसके हवाले से जो मनी एक्सचेंज की मार्केट है वो खोल दी गई है। ठीक है, तो उससे लोगों, यानी आप ये कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी उधर बहाल हो रही है। मेरे साथ जनरल रिटायर्ड आजाद अवान साहब भी हैं। जनरल साहब, पहले मुझे ये बताइएगा कि जो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब गए हैं एक डेलीगेशन के साथ, ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्या जो है वो वहां पर इस वक्त इस मुलाकात की जो है वो अहमियत है तमाम सिनेरियो के अंदर? आदिल, थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि हमें ये सबको दुनिया को पता है और ख़ुद हमें भी सबको इल्म है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है तकरीबन तमाम फैक्शंस जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, सब के साथ हमारे चैनल्स, कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन हैं और तालिबान पर भी हमारा इन्फ्लुएंस है, जो हम बार बार कहते भी रहे हैं कि दोहा डायलॉग प्रोसेस में हमने इनको फैसिलिटेट किया। अब इस वक्त कुछ 3 प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं जिनका लाइकली है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं एनवायरनमेंट को एनालाइज करके ये बात कर रहा हूँ
کہ 3 چیزیں ہیں جو 3 چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے جس کی فالوڈ پاکستان کے اوپر آ سکتی ہے. پہلا ہے فارمیشن آف گورنمنٹ. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر طالبان ایک طرف پوری دنیا کا اور ریجن کا ان پر دباؤ ہے، ہم بھی بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ آل انکلوسیو گورنمنٹ ہو. اب آل انکلوسیو میں دیکھنا یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ صرف پختون نہیں ہیں، طالبان کے اندر ہزاراز بھی ہیں، ازبیکس بھی ہیں، تو اٹ از آل ایتھنیسٹیز اس میں تقریباً شامل ہے. پرسنٹیج کرتی ہے تھوڑی بہت، اکثریت پشتونوں کی ہے. تو اب آل انکلوسیو میں کیا ان ایلیمنٹس کو لیا جائے گا جو پچھلے 20 برس اقتدار میں رہے، انہوں نے امریکہ اور انڈیا کے ساتھ مل کر ملک میں کام کیا، انہی طالبان کے خلاف بڑے آپریشنز کیے اور اس میں طالبان کی شہادتیں بھی ہوئیں. تو کیا ان ایلیمنٹس کو ہم اگر شامل کریں تو آل انکلوسیو ہوگا، یا تمام ایتھنیسٹیز کو شامل کر لیں اور وہ جو نون ہیڈز ہیں جنہوں نے پچھلی حکومت میں شراکت داری کی ان کو نہ کریں تو بھی آل انکلوسیو رہے گا؟ تو ایک یہ ہے. اب اس کے اندر طالبان کے اندر اختلافات سامنے آ رہے ہیں 2 ایشوز پر. ایک یہ ہے کہ کن کن لوگوں کو شامل کیا جائے اور کن عہدوں پر ان کو رکھا جائے، کس لیول کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ جو نکل تو گیا ہے ملیٹریلی، کیا وہ اپنا انفلوئنس اس میں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا ان کو آل انکلوسیو گورنمنٹ اگر بن جاتی ہے تو آئین میں جو ترامیم کرنا چاہتے ہیں اور نئی آئین سازی جو طالبان کرنا چاہتے ہیں، کیا اس میں یہ آل انکلوسیو گورنمنٹ شراکت کرے گی اور ان کے ہم خیال رہیں؟ یہ سب سے بڑی ہچ ہے اس وقت. اچھا، دوسری ہے خواتین کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں اور جو خواتین کو اقتدار میں شراکت کی بات چیت چل رہی ہے، جس کو ویسٹ بہت زیادہ اس کو ہوا دے رہا ہے اور اس کو چاہتا ہے کہ ان کو شامل کیا جائے. اب اس میں دیکھنا ہے کہ کیا وہ منسٹریل لیول پہ خواتین آئیں گی یا بیوروکریٹک لیول پہ، ٹیکنوکریٹس کے لیول پہ، ایجوکیشن، ہیلتھ اور باقی محکموں. تو یہ وہ ہچز ہیں جن کی وجہ سے حکومت ابھی تک وہ اناؤنس نہیں کر سکے. ٹھیک، لیکن جنرل صاحب جو ابھی تک ہم مشاورت کا اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں طالبان کا سٹانس، بہت ساری ایسے انہوں نے انیشیٹیوز لیے، بہت سارے ایسے سٹیپس لیے جس کی وجہ سے دنیا کو بھی، نیبرنگ کنٹریز کو بھی ایک سرپرائز ملا کہ طالبان جو ہے وہ بڑے چینج نظر آ رہے ہیں. کیونکہ اب ظاہر ہے جب گورنمنٹ فارم ہوگی، ایک فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہوگی، آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، آپ کو ٹریڈ کرنی ہوگی، آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا. تو طالبان کی اب تک کی جو پوزیشننگ ہے، ابھی جو پوسچرز ہیں ان کے، یہ کہ ہم یہ کر رہے ہیں، خواتین مارننگ شو دیکھ لیں، جس طرح حکومت میں شامل کرنے کی بات دیکھ لیں، بہت ساری چیزیں جو ابھی تک ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو کیا ابھی تک یہ ان کی پلاننگ ہو نہیں گئی ہوگی کہ اگر ہم بنا لیتے ہیں گورنمنٹ تو فیوچر میں جو ہے ہمیں، اگر ہم کرتے ہیں تو یہ نقصان ہوگا اور نہیں کرتے ہیں تو یہ فائدہ ہوگا؟ نہیں، دیکھیں وہ بڑے اویئر ہیں، بڑے ویل انفارمڈ ہیں. جس طریقے سے انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنا ڈائیلاگ ہینڈل کیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اویئر ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی ایک پوزیشن سے تھوڑا سا کمپرومائز کریں اور آگے جائیں تو دنیا اس 1 انچ کو 1 گز تک لے جانا چاہتی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فلیکسیبلٹی شو کی، انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، انہوں نے کسی سے انتقام نہیں لیا، انہوں نے عورتوں پر وہی پرانے شٹل کاکس نہیں پہنائے. یہاں تک تو وہ فلیکسیبلٹی دینے کو تیار ہیں. لیکن اب ان سے دنیا کتنا اپنی ڈیمانڈز آگے بڑھاتی جا رہی ہے اور ان کے اندرونی مشکلات کیا ہیں، مجھے لگتا ہے کہیں اس سے زیادہ شیئر ویسٹ اور وہ دنیا جنہوں نے ان کے ایسٹ فریز کیے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ چاہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایک ان کا جو فائٹنگ کارڈر ہے، ایک جنہوں نے 20 برس ریزسٹ کیا آکوپیشن فورسز کو، ان کی ایک کنوکشن اور موٹیویشن بھی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اور آل انکلوسیو کا جو ایک ڈپلومیٹک پریشر ہے اس کو بھی انہوں نے ہینڈل کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو اس پر وہ اپنا جو بھی ایکسپیرینس شیئرنگ یا مشاورت کے لیے گئے ہیں، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ ہے کہ جن لوگوں کو ابھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ان کو اکاموڈیٹ کر لے اور وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، ان میں ایک سیریس ایشو ہے. وہ لوگ ابھی طالبان تو کسی کو ملک سے نہیں نکال رہے، انہوں نے تو عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن وہ لوگ جو برطانیہ اور امریکہ کے لیے معاونت کرتے رہے ہیں، را کے لیے معاونت کرتے رہے ہیں، این ڈی ایس کے لیے معاونت کرتے رہے ہیں، میں اسٹریٹ کہتا ہوں کہ وہ سپائنگ کا کردار ادا کرتے رہے ہیں ان ممالک کے لیے،
ان میں سے کافیوں کو تو وہ اٹھا کے لے گئے ہیں جو اوپر کا طبقہ تھا، لیکن بڑے ویل سیٹڈ، ویل بیڈڈ اور ایکسپیرینس لوگ وہ پیچھے رہ گئے ہیں، جن کو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے انفلٹریٹ کرا دیے جائے پاکستان کے اندر، پھر وہ جہاں مہاجرین ہیں 30 لاکھ ان کے اندر ان کو شامل کرا دیا جائے، اور پھر پاکستان کے اندر مسچیف کریٹ کرنے کے لیے ایک پاسبلٹی ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ کنسرن بھی یقیناً وہ شیئر کرنے DGISI گئے ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو پنجشیر میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے مسعود کے بھائی اور بھتیجا وہ ادھر بھی آئے ہوئے تھے، بیٹا ان کا وہاں بیٹھا رجسٹ کر رہا ہے، تو ان میں بھی کوئی وائے میڈیا تلاش کرنے کے لیے یا کوئی مشاورت کے لیے امکان ہے کہ یہ 3 ایجنڈا پوائنٹس ہوں گی جن کی وجہ سے DGISI وہ موجود ہیں، لیکن یہ میرا پرسنل انوائرمنٹ کو انالائز کرتے ہوئے گیس ہے کہ یہ 3 اہم وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ضیاء، ٹورڈز دی ویری اینڈ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے جب پاکستانی ڈیلیگیشن وہاں پر گیا ہے، وہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا ماحول ہے؟ جی عادل بھائی، میں اعجاز آپ کی جو ہے نا بات کو مزید بڑھاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت بیلنس رول ہے، اور اس بیلنس رول کو یہاں پہ جو تجزیہ کار ہیں افغانستان میں، جو ہم جن کو سن رہے ہیں ٹی وی میں بھی، اور جو وہ ایک بیلنس سوچ رکھتے ہیں تو وہ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ وہ بیلنس رول اس حوالے سے ہے کہ ایک تو پاکستان جو DGISI کا جو وزٹ ہے یہ بہت کرٹیکل ٹائم پہ ہے، ایک اس وقت کرٹیکل ٹائم کہ ایک طرف طالبان کی فارمیشن ہو رہی ہے حکومت کے حوالے سے، وہ اس حوالے سے سوچ بچار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پنجشیر کا واقعہ ہے جس پہ طالبان یہ کلیم کر چکے ہیں کہ پنجشیر وادی کو ہم کیپچر کر چکے ہیں، گو کہ 5 ڈسٹرکٹ جو ہے تو وہ کیپچر کر چکے ہیں۔ لیکن اس وقت جو طالبان پاکستان کا جو بیلنس رول ہے وہ اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان پہلے بھی یہ کہتا رہا ہے کہ پنجشیر میں جو لوگ ہیں ان کو ساتھ بات چیت کے ذریعے اور دیگر جو قوتیں ان کو ساتھ بات چیت کے تمام مسائل کا حل اسی طرح نکال رہے ہیں۔ جان صاحب 1 منٹ اگر آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں کہ جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں ہمارا جو سب سے بڑی چیز تو اس چیز کو پاکستان کو بہت دیکھنا، پاکستان دیکھ بھی رہا ہے ابھی تک کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ دنیا سے زیادہ آگے جا کر اس وقت اپنا وہ نہیں کیا، رول پلے کیا، ہم نے جتنا ڈیو رول تھا اتنا ہی پلے کیا ہے، اور ابھی تک ہم ریکگنیشن والے معاملے میں وہیں کھڑے ہیں جہاں سے یہ معاملہ سارا ڈائلاگ کا شروع ہوا تھا۔ اگر آپ 1 منٹ کنکلوڈنگ ریمارکس میں ہمیں بتا سکیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہم ابھی اینالائز کر رہے ہیں کیا ممکنات ہیں ایسی حکومت بن جانے کے جو آئیڈیل ہو ویسٹ کے لیے بھی یا ایکسیپٹیبل ہو ویسٹ کے لیے بھی، اف ناٹ آئیڈیل؟ دیکھیں حکومت تو بن جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ڈیلے ہوگا، کیونکہ جو وکٹوریس پاور ہے وہ اقتدار میں آ چکے ہیں، ڈی فیکٹو گورنمنٹ قائم ہو چکی ہے، کسی ملک نے ان کے ساتھ سفارتی رابطے منقطع نہیں کیے ہیں بشمول پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، تو ان کی ایک جو ڈی فیکٹو گورنمنٹ ہے وہ تو اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ اب جیسا میں نے کہا کہ ان کے اندر موجود ہیں لوگ جو تمام کمیونٹیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اگر وہ اپنا زمین پہ پاؤں جما کر ان کو اقتدار دے دیتے ہیں، اور اگر کارزائی کو باہر رکھتے ہیں یا عبداللہ کو باہر رکھتے ہیں اور مشاورتی رول تک ان کو بیچ میں رکھتے ہیں، تو دنیا کو یہ ایکسیپٹیبل ہونا ہے، اور ایکسیپٹیبل تو کرنا پڑے گا کیونکہ لوگ امن چاہتے ہیں، اور اگر کوئی پاپولر اپرائزنگ نہیں ہوتی طالبان کے اگینسٹ تو پھر جو بھی سیٹ اپ وہ لے آئیں وہ دنیا کو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ جنرل ریٹائرڈ عوان صاحب۔ ضیاء الحق ہمارے بیورو چیف موجود ہیں کابل میں، وہاں سے